وصحبه وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وخصاله صلوا عليه وآله معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہارون نبی دوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نشست کے بعد محترم بزرگ دوستو عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور اس کو کرنے بھروسے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ حضرت جبریل امین جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے محبوب نے پوچھا، فرمایا جبریل اللہ رب العزت نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرے وحدت کے ڈنگے ہوں گے وہاں تیری رسالت کا ذکر ہوگا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، جب عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل و عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھے۔ انسان جب تک کلمہ شریف نہیں پڑھے گا، ہزارہا وہ انسانوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، انسانیت کی خدمت کرتا رہے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت، وہ اچھا سلوک، وہ رفع عامہ کے کام اسے اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جس وقت تک وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ بن جائے۔ یہ سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کا دین پر چل رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو امام الانبیاء کو نہیں مانتے، جو رب کی کتابوں کو نہیں مانتے، جو منکر ہیں لیکن دنیاوی مال و متاع کو ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک وہ انسان کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو نہ مانا، اللہ کے رسولوں کو نہ مانا، آسمانی کتابوں کو نہ مانا، ان پر یقین اور ایمان نہیں رکھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اچھا سلوک کرتا ہے، جو وہ لوگوں کے ساتھ اچھی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے دنیا میں چکا دیتا ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو کفار ہے ان کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دنیا میں عطا کی جاتی ہے، اسے پیسے کی صورت میں، اسے آرائش کی صورت میں، آرام کی صورت میں، اسے وہاں دنیا میں لٹا دی جائے گی، اور جب وہ آخرت میں جائے گا، قیامت والے دن جائے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال نہ کر سکے گا کہ الہ العالمین دنیا میں بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، آپ آخرت میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کافر انکار کرنے والے ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا رکھی ہے، وہ اسے دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے۔ انعام اکرام اللہ رب العزت مسلمانوں کو آخرت میں دے گا۔ اور اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس وقت تک انسان کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ آخر بالغ ہونے کے بعد وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ الا اللہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ رب العزت پر کو تسلیم کرنے کا ذکر ہے کہ مولا کریم تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ جب تک یہ دونوں حصے نہیں پڑے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، اللہ رب العزت کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر دین کی جتنی بھی اسلام کے ارکان ہیں اس پر واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک 100 سالہ کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں اتنی وسعت نہیں رہی کہ وہ سانس لے سکے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، زندگی ختم ہو گئی، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا کر دے گا۔ اور اگر 100 سالہ کافر بھی کلمہ پڑھ لے، آپ اس کی زندگی میں وسعت ہے، اس کی سانسیں آ رہی ہیں، تو اسلام کے ارکان اس پر واجب ہو جاتے ہیں، اسلام کے رکن ان پر فرض ہو جاتے ہیں، آپ اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی، اگر اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے تو اسے زکوٰۃ بھی سال کے بعد ادا کرنی ہوگی، اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہوں گے، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو حج بھی کرنا ہوگا، اور یہ بنیادی ارکان اسلام میں سے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو 5 رکن ارکان ہیں یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، اور یہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جب نماز نہیں پڑھیں گے اللہ رب العزت ایک ایک نماز کے بدلے میں اس حساب لیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اول ما یحاسب العبد، کہ سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ کہ انسان، اللہ رب العزت نے تجھے طاقت بھی دی تھی، اللہ رب العزت نے تجھے صحت بھی دی تھی، اللہ رب العزت نے تجھے ہر نعمت سے مالا مال کیا تھا، لیکن کیا تو نے اللہ رب العزت کا حق ادا کیا؟ تو نے نماز پڑھی، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا۔ اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی جہاں پر اس کی بے نمازی کی نظر جاتی ہے، اس کی وہاں پہ اس کی نظر کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ بارہا دفعہ میں نے آپ کو وہ حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مین گیٹ پہ، مین دروازے پہ پردہ لٹکا دیں،
पर्दा लटका दिया, चंद दिनों के बाद वापस आया। इमाम अंबिया ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, पहले तो मेरी बारगाह में एक शिकायत लेके आया था कि मेरे घर में झगड़े पैदा होते हैं, घर में सुकून नहीं है, आराम नहीं है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है। अब तेरे हाल घर का हाल क्या है? तो अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने मेन गेट पे पर्दा लगाया है उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में झगड़े नहीं हुए, सुकून आ गया, इत्मीनान आ गया। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, खामोश हो गए। सहाबी थे ना, कोई भी बात पूछनी होती इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, अगर समझ ना आती तो और ज्यादा खोल देते। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये बताइए कि अब आपने सिर्फ इतना कहा था कि एक पर्दा लटका दीजिए, तो मैंने पर्दा लटका दिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर्दे की वजह से मेरे घर से जो झगड़े थे, फसाद थे, वो खत्म हो गए। इसकी वजह क्या है कि सिर्फ मैंने मेन गेट पे पर्दा लटकाया। आइए सुनिए इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, पहले जब तेरी मेन गेट पे पर्दा न था, जब रास्ते से कोई गुजरता, बेनमाजी गुजरता था, उसकी नजर तेरे घर में पड़ती थी, उसकी नजर की नहुसत की वजह से तेरे घर में झगड़े पैदा हुआ करते थे। महबूब क्या फरमाते हैं कि मेन गेट से कोई गली से बेनमाजी गुजरता, तेरे घर के सामने पर्दा न था, वो तेरे घर में देखता, उसकी नजर तेरे घर में पड़ती, वो होता बेनमाजी और उसकी नजर की नहुसत की वजह से तेरे घर में झगड़े पैदा होते थे, जो तेरे घर के आराम को एक साइड पे ले जाते थे, तेरे घर के सुकून को खत्म कर देते हैं। तो सोचिए कि जो बेनमाजी हो उसकी नजर की नहुसत का आलम ये है कि जिसके घर में पड़ जाए उसके घर का सुकून खत्म हो जाता है, उसके घर में झगड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में रहते ही बेनमाजी हो, उस घर का आलम क्या होगा? आज हमारा भी यही आलम है कि कोई ऐसा घर नहीं जिसमें सुकून और ईमान इत्मीनान हो। वजह क्या है कि हम नमाज से दूर हैं, हम इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से, आपकी सुन्नत से दूर हैं। तो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब इंसान कलमा पढ़ लेता है तो सबसे पहले जो अरकान इस्लाम में से रुकन फर्ज होता है वो नमाज, उसके बाद रोजा आ जाता है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजा रखता है, रोजेदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। जब वो अफ्तारी के करीब जाता है तो उसके मुंह से निकलने वाली जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा पसंद है। और जब वो अफ्तार करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मेरे बंदे, तूने मेरे लिए रोजा रखा था, सारा दिन नफसाने ख्वाहिशात को रोके रखा, सारा दिन अपने आप को फल फ्रूट और खानों से रोके रखा, अब तू मेरी बारगाह में आ गया, अब मांग क्या मांगता है? जो तुम मांगेगा मैं तुझे अदा कर दूंगा। और इमाम अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं दूंगा। इसलिए कि बाकी जितने भी अहकामात हैं, नमाज है आप पढ़ेंगे लोग देखेंगे, हज करने जाएंगे लोग देखेंगे हज कर रहा है, ज़कात अदा करेंगे तो लोग देखेंगे, नहीं तो वो जो लेने वाला है उसे पता होगा कि ये मुझे पैसे दे रहा है। लेकिन जो रोजा है, इमाम अंबिया फरमाते हैं, ये अल्लाह और उस बंदे के दरमियान ये राज है, या वो रब जानता है किस बंदे का रोजा है, और या रोजेदार जानता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रोजा रखा है। और फरमाया कि ये मेरे लिए रोजा रखता है और मैं ही इसकी जज़ा अदा करूंगा। और इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात हर वो इंसान मुसलमान कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो, या 7.5 तोले सोना हो, या इसके बराबर पैसे उसके पास मौजूद हो, या इसके बराबर उसके घर में सामान मौजूद हो कि जो साल भर वो इस्तेमाल न करता रहा, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گلے میں توق ہوگا اور اژدہا اس کے جسم کو لپیٹ کر اس کی گردن کو مار رہا ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے جسم میں اژدہا کو لپیٹا ہوا ہے اور اس کے گلے کا توق بنا ہوا ہے، وہ اسے مار رہا ہے، اسے ڈس رہا ہے۔ تو وہ پوچھے گا تم کون ہو، کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ وہ بھاگتا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ میں وہی تیرا مال ہوں جو دنیا میں گن گن کر رکھا کرتا تھا، جو اللہ رب العزت کے احکامات سے اپنے مال کو تم نے پاک زکات کی صورت میں نہ کیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو 2.5% اس پر زکات واجب ہے۔ اسی طرح آج کل جو دن چل رہے ہیں ان میں جن لوگوں نے غلہ اگایا ہے یعنی گندم وغیرہ، تو اس میں سے بھی عشر نکالنا یہ واجب ہے۔ وہ زمین کہ جو بارش کی صورت میں بارش ہوتی ہے، فصل ہوتا ہے، اس میں 10واں حصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کی 10 بوریاں گندم کی ہوں، 1 بوری اللہ رب العزت کے راستے میں دینا یہ واجب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ زمین، وہ پھل کہ جس میں انسان کنواں لگا کر یا کوئی نلکا وغیرہ لگا کر یا پمپ سے پانی لگاتا ہو پھر غلہ وہ لیتا ہو، تو اس کے لیے 20واں حصہ ہے۔ یعنی 20 بوریاں ہوں گی تو 1 بوری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے جو ہے وہ حصہ دینا پڑے گا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے چل کر فرمایا کہ حج وہ لوگ صاحب استطاعت کہ جن پر جو صاحب حیثیت ہیں ان پر زندگی میں 1 بار حج کرنا واجب ہے۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب زکات کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کے اوپر تو قرض موجود ہے، لیکن وہ کروڑوں ہاں کی زمین ان کی موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس اتنی جائیداد موجود ہے یا جن کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، وہ زندگی میں 1 بار حج کرنا اللہ رب العزت کے گھر کا وہ اس پر فرض و واجب ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کعبۃ اللہ شریف میں جاتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پہ جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کرتا ہے تو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیسہ بھی عنایت کیا ہے، لیکن وہ بار بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت کے گھر کا حج بھی کرتے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو باطل ہو کر اللہ رب العزت کے گھر میں جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو وہ کچھ عنایت کر دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت میں ان کو ایسا مقام عنایت کر دے گا کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر میں دیکھنے سے اس کی گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر اس نے صدقہ خیرات کر دیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے شہر میں رہنے والے وہ لوگ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اگر ان کی خدمت کر دی تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ وہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو، زکوٰۃ دینا واجب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو زندگی میں ایک بار حج کر لو، تاکہ اللہ رب العزت کے یہ احکامات جو ارکان ہیں تاکہ یہ مکمل ہو سکے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العزت کے گھر میں جاتے ہو، وہاں کی بادب حاضری کرتے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جاتے ہو، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو دیکھتے ہو، روضۃ مبارک کو دیکھتے ہو، تو فرمایا اور کچھ بھی نہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی صرف ایک قبر کی زیارت کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اگر تمہارا اور کچھ نہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھ لیا، محبوب کریم علیہ السلام کے روضے کو دیکھ لیا، تو اتنا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں کلمہ شریف کے بعد نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، ہمیں حج کرنا ہوگا۔ اگر ہم پر حج فرض ہو کر ہو چکا ہے تو زندگی میں ایک بار حج بھی کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں استطاعت دی ہے تو اگر غلط دیا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت کا وہ جو حصہ ہے عشر وہ نکالنا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی زمین تھی، بادل بنتے، اس پر بارش برستی، اس کا غلہ ہو جاتا، لیکن ساتھ ہی دوسرے کسانوں کی بھی زمین تھی، وہاں ان میں ایک جو قطرہ ہے بارش کا وہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اسے سوال کر دیا کہ اللہ کے بندے بتا، ہماری زمین تیرے زمین کے بالکل برابر میں ہے، تیری زمین پہ بدل بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، غلہ تیرا ٹھیک ہوتا ہے، اور ہمارا جو زمین ہے اس پر ایک قطرہ بھی اڑ کر نہیں پہنچتا، تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اور تو کچھ نہیں کرتا، صرف 3 کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب میرا غلہ ہو جاتا ہے، میرے پاس گندم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت مجھے پھل عنایت کرتا ہے، اس پھل اور غلے کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے لیے گھر میں لے جاتا ہوں کھانے کے لیے، ایک حصہ میں دوسرا اگلے سال اس زمین کے اندر جو ہے وہ بونے کے لیے اور دوبارہ غلہ اگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں بیج کے طور پر، اور تیسرا حصہ یہیں سے میں غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ صرف یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے غلہ بھی عنایت کر دیتا ہے اور وقت پہ بارش بھی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا میں حصہ بھی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ آج دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے۔ ہم اگر قحط سالی خدا نہ کرے ہو جائے تو ہم کانٹے کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر زیادہ غلہ آ جائے تو ہمیں کوئی ایسی قدر نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں دیکھیں بہت تکلیف ہوتی مجھے، یہ جو دن ہوا کرتے ہیں ان میں وہ جانور، وہ پرندے، وہ چرند چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنا کر انڈے بھی دیتے ہیں، بچے بھی دے دیتے ہیں۔ جانور اسی موسم میں وہاں زمینوں پر چھوٹی چھوٹی گھاسوں میں وہاں پہ بچے دے دیتے ہیں، لیکن ہم ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دانے تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر جو اللہ رب العزت نے ان پودوں پر جن پر وہ دانہ ہوگا ہماری خوراک بنا، ہم اسے آگ لگا دیتے ہیں، اس آگ کی صورت میں کئی جانور جل جاتے ہیں، کئی پرندوں کے بچے جل جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی چھوٹی مخلوق چمٹیاں یہ بھی جل جاتی ہیں۔ ہم اتنا احساس تک نہیں کرتے،
اور میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا کہ ایک بند باندھا ہوا تھا، ایک کسی ظالم نے آگ لگائی، اس بھوسے کو آگ لگائی، وہ آگ جلتی جلتی ایک کتیا کے وہاں پہ اس نے بچے دیے ہوئے تھے، تقریباً 4-5 دن کے ہوں گے، وہ دور سے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن وہاں پہ آگ ان بچوں تک پہنچ چکی تھی، وہ بچے مر چکے تھے، لیکن ماں کی ممتا تھی۔ اگر وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے، اس کے دل میں، اس کے جو جسم میں دل تو ہے، وہ اپنے ایک ایک بچے کو اٹھا کر دور رکھتی ہے، پھر دوسرے بچے کو اٹھا کر پھر دور رکھتی ہے، لیکن جب بچے مر گئے وہ ادھر دوڑتی ہے، آواز لگاتی ہے، ادھر دوڑتی ہے، آواز لگاتی ہے، لیکن اے ظالم، تو نے ایک اپنے پیٹ کے لیے غلہ تو لے لیا، لیکن جس کے لیے اللہ رب العزت نے پناہ بنایا تھا اس زمین کو، اس بھوسے کو پناہ بنایا تھا اپنے جانوروں کے لیے، اسے آگ لگا کر تو نے کیوں یہ ظلم کیا ہے؟ آج اسی لیے اللہ رب العزت ہمارے وقت پہ بارش نہیں دیتا، ہم مانگتے رہتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کام ہے کہ جو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے پیٹ کو تو دیکھ لیتے ہیں، ہم سائے کے لوگوں کو نہیں دیکھتے، بچوں، یتیم بچوں کو نہیں دیکھتے، ان کا پیٹ کیسا ہوگا، انہوں نے کچھ کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے معاملات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر لی جائے، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔